بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب جوان تھی تو مجھے اپنے حسن پر بڑا غرور تھا۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت کھلا تھا، اس لیے عام طور پر میں کبھی پردہ نہیں کرتی تھی۔ میری اماں کے ملنے والے کسی وقت منہ اٹھا کر ہمارے گھر آ جاتے اور ان میں مرد بھی شامل تھے۔ اس وجہ سے میرے اندر حیا، شرم اور جھجک نامی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ میں تو اپنی خوبصورتی کے جال میں دوسروں کو پھنسا کر ان سے قیمتی تحائف لیتی رہتی تھی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سب کا نتیجہ اتنا برا نکلے گا۔ آج میں جس راہ پہ کھڑی ہوں اس کے دونوں طرف گہری کھائیاں ہیں۔ کاش میں ویسی نہ ہوتی جیسی تھی تو آج میری زندگی میں سب اچھا ہوتا۔ میرا نام شہناز ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس طبقے سے تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں جو اماں کے ساتھ رہتی تھیں۔ ابا کا انتقال کافی عرصہ پہلے ہو گیا تھا اور ہمارا گزر بسر ابا کی دکان سے ملنے والی آمدنی سے ہوتا تھا۔ گھر ہمارا اپنا تھا اور کچھ اماں کے ملنے والے بہت تھے، اس لیے اچھا وقت گزر رہا تھا۔ خرچوں کی وجہ سے کبھی ہمیں کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ہماری اماں بڑے کھلے دل والی اور میل جو رکھنے والی عورت تھی۔ آدھا شہر تو اماں کا جاننے والا تھا۔ جو بھی ہمارے گھر آتا اسے اماں کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیتی تھی۔ ہر کسی کی آؤ بھگت کرنا اماں کا فرض تھا۔ یہی ساری عادتیں ہم تینوں بہنوں میں بھی تھیں۔ ہم جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اماں کے طور طریقے اپنا رہی تھی۔ بہنوں میں سے سب سے چھوٹی میں تھی اور سب سے خوبصورت بھی، اس لیے مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا غرور تھا۔ میں اسکول جاتی تھی اور بڑی دونوں بہنوں نے میٹرک کر لیا تھا اور اب گھر میں رہ کر گھرداری سیکھ رہی تھیں اور اپنے لیے اچھے رشتوں کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اماں شروع سے کہتی تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کے رشتے ایسی جگہ کروں گی جہاں پر انہیں روپیہ پیسے کی کمی نہ ہو۔ اس لیے جو بھی رشتہ آتا اماں اسے رد کر دیتی تھی۔ حالانکہ ہمارے گھر میں غیر مردوں کا آنا جانا تھا۔ کبھی کوئی راشن دینے یا ملنے کے بہانے سے آ جاتا تو کبھی کسی کام کی وجہ سے اماں ان کو بلا لیتی اور ہمیں فوراً ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرنا پڑتا۔ اماں کی طرح ہم تینوں بہنیں بھی پردہ نہیں کرتی تھیں۔ اماں کے ساتھ زیادہ تر بازار بھی میں ہی جایا کرتی تھی اور دکان والوں سے ہنس ہنس کر چیزیں اور سستی کروا لیتی تھی۔ اماں نے مجھے کبھی کسی بات کے لیے ٹوکا نہیں تھا، اس لیے میں اور زیادہ ایسا کرنے لگ گئی۔ اور میری جب سب سے بڑی بہن کی شادی کر دی گئی تو مجھے بھی شادی کا بڑا شوق پیدا ہو گیا، کیونکہ بڑی بہن کو اماں نے بہت کچھ جہیز میں دیا تھا اور وہ سارا دوسروں کی امداد کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں جلدی سے میری شادی ہو جائے اور مجھے ڈھیر سارے کپڑے اور جیولری شادی میں مل جائیں۔ مجھے ان چیزوں کا لالچ پیدا ہو گیا اور میں نے اپنے گھر آنے جانے والے مختلف لوگوں سے دوستیاں کرنا شروع کر دی۔ میں ان کو بڑے ناز اور انداز دکھاتی اور مسکرا کر ان کے سامنے آتی جاتی۔ آہستہ آہستہ جن سے میری بھی بات چیت تھی وہ سب مجھے تحفے تحائف دینے لگ گئے اور میں چاہتی بھی یہی تھی۔ اتنے آزدار اور کھلے ماحول میں میری تربیت ہوئی تھی کہ مجھے اتنی بھی تمیز نہیں رہی تھی کہ میں جو کر رہی ہوں وہ غلط ہے یا صحیح۔ میرے لیے کیا صحیح تھا میں نہیں جانتی تھی اور کیا نہیں۔ اماں نے مجھے سمجھایا ہی نہیں تھا اور آہستہ آہستہ میرا یہی ذہن بنتا گیا کہ میں اپنے مفاد کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اور پھر جب میری دوسری بہن کی بھی شادی ہو گئی تو گھر میں اماں اور میں اکیلے رہ گئے۔ اب تو میری 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں تھا، کیونکہ اب گھر میں آنے والی ہر چیز کی میں اکلوتی وارث تھی۔ اب پہلے کی طرح کسی بھی چیز میں بہنوں کی شراکت داری نہیں ہوتی تھی۔ ایک وقت میں میرے 5 مردوں سے چکر چل رہے ہوتے تھے اور یہ سب میں تحائف لینے کی وجہ سے کرتی تھی۔ لیکن اماں بھی مجھے کبھی روکا ٹوکا نہیں تھا، بلکہ وہ تو مجھے طریقے سکھاتی تھی کہ کس طرح میں کسی سے اپنی من پسند چیز نکلوا سکتی ہوں، اور پھر جب مجھے وہ چیز مل جاتی تو میرے ساتھ ساتھ اماں بھی بڑی خوش ہوتی تھی۔ اس طرح مجھے یہی یقین ہوتا گیا کہ میں جو بھی کر رہی ہوں وہ سب بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس سب کے لیے مجھے آگے چل کر کتنا کچھ بھگتنا پڑے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ اماں کے ملنے والوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام ریاض تھا۔ اس کی کپڑوں کی اپنی دکان تھی اور اماں اس کی دکان سے کپڑے لیتی تھی، لیکن پھر اس نے کسی نہ کسی بہانے سے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ اماں نے بھی اس بات سے اسے منع نہیں کیا۔ اب وہ ہمیں سستے کپڑے دینے لگ گیا، لیکن جب میری اس سے سلام دعا ہوئی تو اب مجھے مفت میں ہی کپڑے ملنے لگے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی میں ایک ساتھ 3-4 جوڑے بھی لے لیا کرتی تھی۔
آہستہ آہستہ اس نے مجھ پہ پیسے لٹانا بھی شروع کر دیا۔ کبھی میرے لیے کوئی کھانے کی چیز لے آتا تو کبھی سوٹوں کے علاوہ بھی تحفے مجھے لا کر دے دیتا۔ میں تو صرف اپنی لالچ کی وجہ سے اس سے دوستی کر بیٹھی تھی، جبکہ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن میں اس کے منہ پہ اس کی بڑی تعریفیں کرتی تھی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، شاید 1-2 بچے بھی تھے، لیکن مجھے اس سے کیا لینا دینا تھا، کیونکہ میں تو صرف اپنا مطلب پورا کر رہی تھی۔ میری عمر تقریباً 18 سال تھی جب ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی۔ اماں کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی تو ریاض آ گیا۔ اس دن وہ ہمارے لیے راشن اور باقی چیزیں لایا تھا، اس لیے میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہمارے دروازے پر تیز تیز دستک ہونے لگی، جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو اور وہ دروازہ توڑ کر ہی دم لے گا۔ میں نے جیسے ہی جا کر دروازہ کھولا تو محلے کی کچھ عورتیں اور مرد وہاں کھڑے تھے۔ ایک عورت مجھے دھکا دیتے ہوئے اندر آئی، تب ریاض وہیں لاؤنج میں بیٹھا تھا اور شور شرابے کو سن کر حیران ہو گیا، اور جب وہ عورتیں اندر آ گئیں تو وہ ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگا۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت اپنے ساتھ آئے ہوئے مردوں کو کہنے لگی کہ دیکھا یہ بدچلن عورت کیسے مردوں کو اپنے گھر بلاتی اور بٹھاتی ہے، جبکہ شریفوں کا محلہ ہے، اس لیے یہاں پہ یہ نہیں رہ سکتی۔ دوسری عورت کہنے لگی کہ یہ سب تو ان کے گھر شروع سے ہو رہا ہے، لیکن ہم اس لیے چپ تھے کہ چلو بیوہ عورت اور اس کی بچیاں ہیں، 2 بیٹیوں کی شادی کر دی، لیکن اب تیسری نے تو بہت ہی آگ لگا رکھی ہے، اور نہ جانے وہ کیا کیا بول رہی تھی۔ میں خود حیران کھڑی تھی۔ اتنے میں اماں گھر آ گئی تو وہ سب اماں پر ٹوٹ پڑے، کوئی کیا بات کہتا تو کوئی کیا۔ اماں نے ان کو یقین دلانے کی بڑی کوشش کی کہ ہم ایسی ویسی عورتیں نہیں ہیں، بس کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے تو ہم کسی کو گھر بلاتے ہیں، کیونکہ ہمارے کام کرنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن محلے والے تو اس دن نہ جانے کیا سوچ کر آئے تھے۔ ایک بزرگ آدمی جو وہاں کھڑے ساری باتیں سن رہے تھے، اماں کی بات سن کر وہ بولے کہ دیکھو بی بی، اگر ایسی بات ہی ہے تو ابھی یہ جس غیر مرد کو تمہاری بیٹی نے اکیلے میں اپنے گھر بلایا ہوا تھا، جبکہ تم بھی یہاں نہیں تھی، تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ کہ ایسے جوان جہان لڑکی کسی غیر مرد کو بلا کر یہاں کیوں بٹھاتی ہے؟ کیا یہ شریف عورتوں کا کام ہے؟ تو میری اماں نے بات بنانے اور عزت رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیا اور کہنے لگی کہ یہ کوئی غیر نہیں ہے، بلکہ میری بیٹی کی اس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے اور شادی بھی ہونے والی ہے۔ اماں کی بات سن کر تو میرے حیرت سے منہ کھلا رہ گیا تھا، لیکن اس وقت میں کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ ریاض بھی خاموش کھڑا تھا۔ اماں نے ریاض سے کہا کہ بتاؤ ریاض، تم میری بیٹی کے منگیتر ہو اور تمہاری اس سے شادی ہونے والی ہے؟ تو ریاض فوراً بولا کہ ہاں بالکل، اور میں تو یہ کچھ سامان لے کر آیا تھا، اور ویسے بھی یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اس میں کسی کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر سارے محلے والے کچھ ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن وہیں بزرگ آدمی پھر سے بولا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا فوراً نکاح کر دو، کیونکہ ہم یہ بھی برداشت نہیں کریں گے کہ منگنے کے بعد کوئی ایسے گھر آتا جاتا رہے۔ آخر محلے میں ہماری بھی بہو بیٹیاں رہتی ہیں، اس طرح ان پر کیا اثر پڑے گا؟ سارے ہجوم نے اس بزرگ کی ہاں میں ہاں ملا دی، اور اسی وقت ایک عورت کہنے لگی کہ بھائی ہمیں تو ان ماں بیٹی پر یقین نہیں، اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کوئی جا کر ذرا قاضی صاحب کو بلا کر لائے، اگر یہ واقعی اس کا منگیتر ہے تو ابھی یہ اپنی بیٹی کا نکاح اس آدمی سے کروا دے، پھر چاہے یہ دن میں ادھر آئے یا رات کو، ہمیں اس سے کیا۔ تو باقی سب بھی اس کی بات سے اتفاق کرنے لگے، اور ایک آدمی چلا گیا اور تھوڑی دیر میں قاضی کو بلا کر لے آیا۔ قاضی صاحب بھی محلے کے ہی تھے، اس لیے فوراً چلے آئے، اور ادھر ہم ماں بیٹی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن عزت بچانے کی بھی ضرورت تھی۔ اتنا بڑا جھوٹ جو اماں نے بولا تھا وہ میرے گلے پڑنے والا تھا، لیکن ریاض تو بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اسے اور کیا چاہیے تھا۔ اماں نے میرے سر پہ دوپٹہ دیا اور مجھے ریاض کے ساتھ بٹھا دیا۔ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ اگر ابھی اس وقت یہ نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ابھی چپ چاپ نکاح کر لو، اس کے بعد خاموشی سے ریاض سے طلاق لے لینا۔ میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ پھر قاضی صاحب نے میرا اور ریاض کا نکاح پڑھوا دیا۔ اس نکاح نے تو میری زندگی کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا تھا، کیونکہ نکاح کے بعد تو ریاض چلا گیا تھا، لیکن دوسرے دن شام کو ہی آ گیا
اور اماں سے کہنے لگا کہ ابھی میں نے گھر کا انتظام نہیں کیا، تب تک میں یہیں آؤں گا، اور آج کے بعد مجھے اس گھر میں غیر کوئی مرد نظر نہ آئے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور جلدی ہی مکان کا میں انتظام کر کے اپنی بیوی کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ اماں اس کی بات سن کر بڑے غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ سب کہنے والے؟ تو وہ اماں سے بھی تیز آواز میں بولنے لگا اور کہا کہ میں اس گھر کا داماد ہوں، اور اب یہ میری عزت کا سوال ہے، اس لیے جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا ورنہ پچھتاؤ گی بہت۔ وہ یہ کہہ کر گھر چلا گیا۔ میں کمرے میں بیٹھی سب سن رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں باہر نکلی اور اماں سے کہا کہ تم تو کہہ رہی تھی کہ اس سے طلاق لے لینا، لیکن کیا یہ مجھے اب طلاق دے گا؟ تو اماں خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تھوڑے دن بعد دیکھتے ہیں۔ لیکن دوسرے دن ریاض پھر آ گیا۔ اس نے یہیں پر کھانا کھایا اور کہنے لگا کہ آج رات میں یہیں سوؤں گا۔ وہ میرے لیے بہت خوبصورت جوڑے بھی لایا تھا۔ کہنے لگا کہ اس میں سے کوئی بھی سوٹ پہن کر تیار ہو جاؤ، پھر ہم تھوڑی دیر باہر چلتے ہیں۔ میں نے خاموشی سے سوٹ اٹھائے اور بے دلی سے تیار ہو کے اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ تھوڑی بہت شاپنگ کی اور باہر گھوم پھر کے جب واپس آئے تو میرے کمرے میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ مجھے محلے والوں پہ اتنا غصہ آ رہا تھا جن کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ جیسی خوبصورت اور کم عمر لڑکی کی شادی اس طرح سے ایک ادھیڑ عمر کے گنجے مرد سے ہو جائے گی۔ میں منہ لٹکا کے اپنی قسمت پر ماتم کرتے ہی رہی، واش روم میں چلی گئی، لیکن جو ہو چکا تھا اسے کوئی بدل تو نہیں سکتا تھا۔ لیکن کچھ دن بعد اماں نے ریاض کو بڑے میٹھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ اس دن جو ہوا وہ سب اتفاق تھا، لیکن تم خود سوچو کہ پہلے سے شادی شدہ ہو، بچوں والے ہو، اتنی کم عمر بیوی کی کیا ضرورت ہے؟ تم میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یہ سن کر ہتھے سے اکڑ گیا اور دہاڑ کر کہنے لگا میں ایک عزت دار اور غیرت مند آدمی ہوں، اب شہناز میرے نکاح میں ہے اور میں اسے ہرگز طلاق نہیں دوں گا، بلکہ ایک ہفتے میں اپنا سامان وغیرہ پیک کر لے، کیونکہ میں اسے اپنے ساتھ جہاں سے لے جاؤں گا۔ تو اماں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے طلاق نہ دو، لیکن یہاں سے بھی تو نہ لے کر جاؤ، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ جب تک میں زندہ ہوں یہی میرے پاس ہی رہنے دو۔ ریاض یہ سن کر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے شہناز یہیں رہے گی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میری بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میرے لیے یہ سب قبول کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اس کے علاوہ اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ریاض نے تو میرے بارے میں اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ ریاض کی فیملی مجھے کسی بھی طرح قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے باوجود ریاض نے مجھے نہیں چھوڑا۔ میں اماں کے ساتھ اماں کے گھر میں رہتی تھی۔ ریاض روزانہ چکر لگاتا اور ایک رات کے بعد اگلی رات میرے پاس رکتا تھا۔ ایسے ہی میرے ہاں پہلی اولاد میرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ میں نے اس کا نام زرمین رکھا۔ اس کے پیدا ہونے کے بعد مجھے امید تھی کہ ریاض مجھے اپنے خاندان سے ملوائے گا یا اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا کہ تمہیں میرے خاندان والوں سے کیا لینا دینا، جب میں تمہارے ساتھ ہوں اور اپنی اولاد کو اپنا نام دے رہا ہوں، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ پھر ریاض نے میری اماں کے انتقال کے بعد میری دونوں بہنوں سے بات کر کے اس گھر کے حصے میں جو حصہ ان کا بنتا تھا وہ رقم ان کو ادا کر دی اور گھر میرے نام کروا دیا۔ تب بھی مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ کیونکہ اب کم از کم کوئی ٹھکانہ تو میرے نام پر تھا۔ بے شک وہ میری ماں کا ہی گھر تھا، لیکن اب مکمل طور پر میرا ہی تھا۔ ریاض ہر مہینے گھر میں راشن ڈلوا دیتا اور پورے مہینے کا خرچہ مجھے دے دیا کرتا تھا، لیکن اس نے میرے اکیلے گھر سے باہر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ سبزی وغیرہ بھی میں گلی میں آنے والی ریڑھی سے لے لیا کرتی تھی، لیکن اگر کہیں پہ جانا ہوتا تو ریاض کے ساتھ ہی جاتی۔ مجھے روپے پیسے کی تنگی نہیں تھی، میں بس یہ چاہتی تھی کہ ریاض مجھے اپنے خاندان والوں سے ملوائے اور میرا بھی وہاں پر آنا جانا ہو، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور پھر ایک سال بعد میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ریاض کہنے لگا کہ بس اس سے زیادہ بچے میں نہیں چاہتا، کیونکہ پہلی بیوی سے بھی میرے 3 بچے ہیں اور اب یہاں بھی 2 ہو گئے، میں ان کو ہی اچھی زندگی دلواؤں گا۔ اور جب میرے بچے اسکول جانے کے قابل ہو گئے تو ریاض نے انہیں ایک پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا جو قریب ہی تھا، تاکہ میں انہیں چھوڑنے لے جایا کروں۔ میں تو پوری طرح سے بچوں میں مصروف ہو گئی، لیکن میں اس زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ میں تو پہلے والی شہناز لگتی ہی نہیں تھی۔ بچے کچھ بڑے ہو گئے تو میں نے دوبارہ سے اپنے خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ریاض کے بھائی بیوی اور بہنیں بھی میرے بارے میں جانتی تھی، اس لیے میرے سے اس بات کا مطالبہ کرتی کہ دونوں دکانوں میں سے ایک دکان بھی میرے نام کر دے، تاکہ کل کو
کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو میرے بچے بھوکے نہ سوئیں۔ تب ریاض نے چھوٹی والی دکان میرے بیٹے کے نام کر دی تو مجھے سکون ملا۔ اس دکان کے کاغذات بھی میرے پاس الماری میں پڑے رہتے تھے۔ اور جب میرے بچوں نے میٹرک کر لی تو اچانک ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس سے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن مجھے اس چیز کا کوئی صدمہ نہیں تھا، بلکہ میں بے جا پابندیوں سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ اور پھر جب میری عدت پوری ہوئی تو میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر ریاض کی پہلی بیوی کے گھر پہنچ گئی، کیونکہ راز کے انتقال کے بعد جب تک میں عدت میں رہی مجھے دکان سے آمدنی کا کوئی حصہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں اپنا حق مانگنے وہاں چلی جایا کرتی تھی۔ میں ایک دکان کے کاغذات بھی ساتھ لے گئی تھی اور میں نے ان سے صاف صاف بات کی کہ چھوٹی دکان میرے بیٹے کے نام ہے، اس لیے آج سے وہ باپ کی جگہ دکان پہ جائے گا اور دکان کی آمدنی کا 1 روپیہ بھی کسی اور کو نہیں ملے گا۔ ریاض کے گھر والے پہلے سے ہی یہ بات جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات پہ کوئی ہنگامہ نہیں کیا، بس یہ کہا کہ اپنی دکان کے ساتھ جو مرضی کرو، جیسے چاہو کھاؤ پیو، لیکن آج کے بعد دوبارہ یہاں پہ قدم نہیں رکھنا۔ تو میں اپنے بیٹے کو لے کے وہاں سے آ گئی۔ میرا بیٹا میٹرک کر چکا تھا، لیکن اس کا پڑھنے لکھنے میں کچھ اتنا دل نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے اسے دکان کی ذمہ داری دے دی۔ دکان پہ پہلے سے جو کام کرتے تھے وہ تجربے کار تھے، میرا بیٹا صرف گدی سنبھالتا تھا۔ اس طرح وہ جلد ہی کاروباری کے معاملات سمجھ گیا اور اس نے دکان سنبھال لی، لیکن اب پہلے جیسی آمدنی نہیں رہی تھی، یہ شاید میرا بیٹا مجھ سے چھپاتا تھا۔ میں جب اس سے پوچھتی تو وہ کہتا تھا کہ کاروبار خراب ہوا ہے، اس لیے جو مل رہا ہے وہی بہت ہے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو جاتی۔ ادھر میری بیٹی جوان ہو گئی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کس پہ گئی تھی، بہت بدتمیز اور بد دماغ لڑکی تھی۔ حالانکہ میں تو اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ میرے جیسی ہی خود غرض اور خود پرست ثابت ہوئی تھی جیسے میں جوانی میں تھی۔ اس لیے اب میں اسے کیا کہتی، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتی۔ پھر میں نے دونوں بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ چند سال گزرے تو میرے بیٹے نے کہا کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بیٹے کی پسند کو اپنانے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ وہی میرا اکلوتا سہارا تھا، اس لیے رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر چلی گئی جس کا اس نے نام بتایا تھا۔ چند مہینوں میں اسے بہو بنا کر اپنے گھر لے آئی، لیکن اس لڑکی نے آتے ہی میرے بیٹے پر قبضہ کر لیا اور اب وہ میرے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ تو عجیب سلسلے شروع ہو گئے تھے، میں تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ بہو نے بیٹے کے دل و دماغ میں آہستہ آہستہ زہر بھرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دکان سے جو روز کا خرچہ آتا تھا وہ اب میرا بیٹا مجھے دینے کے بجائے اپنی بیوی کو دینے لگ گیا، اور پھر چند مہینوں میں ہی وہ سیاہ و سفید کی مالک بن گئی۔ میری بہو اور بیٹی کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی، روزانہ ان کی کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہو جاتی، کیونکہ بہو کو اپنی نند برداشت نہیں تھی اور نند اپنی بھابھی سے دبتی نہیں تھی، وہ تو بھائی سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ میں اس روز کے جھگڑے سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ پھر جب ایک دن میری بیٹی نے کالج میں اپنے ساتھ پڑھنے والے ایک لڑکے کا مجھے بتایا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بہت امیر گھرانے کا ہے، تو میں نے فوراً اپنی بیٹی کو کہہ دیا کہ جس سے کہو گی میں شادی کروا دوں گی۔ لیکن میری بیٹی کہنے لگی کہ وہ مجھ سے شادی تو کر لے گا لیکن میرے گھر والوں سے تعلق نہیں رکھے گا کیونکہ وہ بہت امیر لوگ ہیں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی کہ جب بیٹی اپنی ماں کو یہ کہہ رہی ہے تو میں اس سے کیا کہوں۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے تم کر لو۔ تقریباً 1 مہینے بعد میری بیٹی نے مجھے اطلاع دی کہ فلاں میرج ہال میں میری اور زبیر کی شادی ہے، اور اماں تو بس اس دنحال میں آ جانا، لیکن وہی کپڑے پہن کر آنا جو میں تم کو دلواؤں گی۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہی، لیکن میں نے اس سے جب یہ کہا کہ اپنے بھائی اور بھابھی سے تو کہو، وہ کہنے لگی کہ تم میری ماں ہو اور میں صرف تم سے کہوں گی، بھائی اور بھابھی سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میں اس کی بات سن کر بالکل چپ ہو گئی اور جیسا اس نے کہا ویسا ہی میں نے کیا، لیکن اس کی شادی کے بعد میں نے اسے مجبور نہیں کیا کہ وہ خود یہاں اپنے شوہر کو لے کے آئے، کیونکہ میرا بیٹا تو بہن کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس نے بھائی اور بھابھی کی شرکت کے بغیر اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ اور پھر جب میری بیٹی کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تو بہو نے سازش کر کے ہم ماں بیٹے کو لڑوا دیا۔ اس دن میرے بیٹے نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ سن کر مجھ پہ آسمان گر پڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا مجھے یہ کہہ رہا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ وہ مکمل طور پہ
بیوی کے ہاتھوں میں کٹپتلی بنا ہوا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے فون کیا اور اس سے ساری بات بتائی، تو وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے اماں، تم ایسا کرو کہ ٹیکسی کروا کے میرے پاس آ جاؤ، لیکن یہاں رہنے کے لیے تو ایک شرط ہوگی، کیونکہ میں اپنے سسرال والوں کو یہ نہیں بتا سکتی کہ میری ماں میرے پاس رہنے آ رہی ہے، اس لیے تمہیں میرے گھر میں نوکرانی بن کے رہنا ہوگا۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ جیسے کہے گی میں ویسا ہی کروں گی۔ پھر ایک بیگ میں اپنے کپڑے رکھ کے میں روتے ہوئے اپنے گھر سے نکل گئی، اور جب اپنی بیٹی کے گھر پہنچی تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ ایک طرف مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ وہ اتنے امیر گھر کی بہو ہے، اور یہ دکھ بھی ہو رہا تھا کہ میں اس کی نوکرانی بن کے وہاں گئی تھی۔ میری بیٹی نے اب تک جس سسرال کا کہہ کر مجھے چپ کروا کے رکھا تھا، اس سسرال میں صرف اس کا سسر شامل تھا۔ سسر کے علاوہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں میری بیٹی اور داماد اکیلے رہتے تھے۔ ساس کا انتقال ہو چکا تھا اور زبیر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مجھے یہ سب جان کر اور بھی دکھ ہوا کہ میری بیٹی کتنی خود غرض ہے، لیکن جب میں وہاں رہنے گئی تو مجھے اس کی خود غرضی کا اصل چہرہ بھی نظر آ گیا۔ اس نے تو واقعی مجھ سے نوکرانیوں کی طرح کام کروانا شروع کر دیا۔ میں اس کے کہنے پر 3 طرح کے کھانے بناتی اور گھر کے بھی بہت سارے کام کرتی۔ جب میں اکیلی ہوتی تو وہ مجھے کہتی کہ تم میری ماں ہو، تم سے زیادہ اچھے طریقے سے میرا گھر کون سنبھال سکتا ہے، لیکن اپنے سسر اور شوہر کے سامنے میرے ساتھ بالکل ایسے بات کرتی تھی جیسے میں اس کی ماں نہیں بلکہ ملازمہ ہوں، جبکہ میرا داماد یہ بات جانتا تھا کہ میں ملازمہ نہیں ہوں، اس کی بیوی کی ماں ہوں۔ وہ اچھا لڑکا تھا، وہ میری بہت عزت کرتا تھا، جب کبھی موقع ملتا مجھ سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا اور میرا حال حوال پوچھتا تھا۔ بلکہ میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ زرمین کے اس رویے کا زبیر کو دکھ ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ زرمین کو یہ بھی سمجھاتا ہو کہ ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتے، مگر میں جانتی تھی میری بیٹی کسی کی نہیں سنتی، اور یہ سب میں نے اپنا ہی کیا دھرا تھا۔ میں جوانی میں خود ایسی تھی، میں نے کبھی اپنی ماں کی نہیں سنی، تو آج میری بیٹی نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا۔ زرمین کے سسر بہت نفیس آدمی تھے، لیکن میں نے کبھی ان کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں ان کے لیے چائے بنا کر لے کر جاتی تو مجھے اشارے سے وہاں چائے رکھنے کا کہہ دیتے تھے۔ میری بیٹی کو شاپنگ اور پارٹیوں سے تو فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر یا سسر کا خیال رکھ سکے۔ پتہ نہیں زبیر کس طرح زرمین کے ساتھ گزارا کر رہا تھا۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ میں سراؤنڈ کوارٹر میں رہتی تھی، میرے علاوہ وہ اور کوئی بھی ملازم 24 گھنٹے وہاں نہیں رکتا تھا، سب جزوی وقت ملازمین تھے۔ ایک دن میں اپنے کوارٹر میں آرام کر رہی تھی کہ زبیر میرے پاس آیا تو فٹافٹ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے کہا بیٹے تم مجھے وہاں بلا لیتے، میں ادھر ہی آ جاتی، میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس نے کہا کہ زرمین اس وقت گھر پہ نہیں ہے، تو مجھے لگا کہ یہی مناسب موقع ہے آپ سے بات کرنے کا۔ میں نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے، تو کہنے لگا کہ آپ میری بات کو غلط مت سمجھے گا اور مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہی ہے، اور بیٹے نے تو آپ کو گھر میں رکھا ہی نہیں۔ آپ سوچیں اگر آپ کی بیٹی نے بھی آپ کو یہاں سے جانے کا کہہ دیا تو آپ کہاں جائیں گی۔ میں زبیر کی باتیں سن رہی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ بیٹا صاف صاف کہو نا کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو کہنے لگا کہ آپ میرے ابو سے شادی کر لیں، کیونکہ انہیں بھی ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو ان کا خیال رکھ سکے، اور آپ کو بھی سہارا مل جائے گا، پھر آپ کو اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکے گا اور آپ کی پوزیشن بھی بدل جائے گی۔ یہ سن کر تو میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ وہ ایسے کیسے کہہ سکتا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ آپ سوچیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ کی عمر اتنی زیادہ تو ہے نہیں، اور پھر آپ کی حیثیت بھی اس گھر میں مضبوط ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ابو سے بات کر لی ہے، وہ آپ سے شادی پر راضی ہیں، اب آپ مجھے سوچ کے بتا دیں اور میں انتظار کروں گا، آپ مجھے انکار نہیں کریں گی۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور میں ساری رات سو نہیں سکی، لیکن مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر مجھے کہیں عزت کے ساتھ رہنا ہے تو ایسا کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ میری اولاد ہی مجھے ذلیل کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ دوسرے دن زبیر پھر میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تمہیں مناسب لگے، لیکن کیا زرمین مان جائے گی؟ کہنے لگا زرمین کو میں خود منا لوں گا۔ اور پھر 2-4 دن بعد زبیر مجھے سراؤنڈ کوارٹر سے نکال کر کوٹھی کے اندر لے گیا۔
اور ایک کمرے میں مجھے رہنے کے لیے دے دیا۔ کہنے لگا کہ جب تک ابو سے آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک آپ یہیں رہیں گی، اس کے بعد تو آپ گھر کی مالکن بن جائے گی۔ میں یہ سن کر دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ ابھی تو زبیر نے صرف میرے اپنے والد سے نکاح کی بات کی تھی اور مجھے ایک کمرہ رہنے کو دیا تھا، لیکن میں خود کو بڑا معتبر اور محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے جو زبیر کہہ رہا تھا پھر تو میری زندگی بدل جائے گی۔ میں نے ساری زندگی جن مشکلات کا سامنا کیا اور جس طرح کے حالات میں رہی وہ سب کچھ میرا ماضی بن جائے گا، لیکن میرا حال اور مستقبل بہت خوبصورت ہوگا۔ اب میں بے چین تھی کہ کب وہ دن آئے اور میں اس گھر کی مالکن بن جاؤں، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ جب سے یہ بات ہوئی تھی اس کے باوجود زبیر کے والد صاحب مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ ان کی خاموشی پہلے کی طرح برقرار تھی۔ ایک دو مرتبہ جب میں ان کو چائے دینے گئی تو ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسے بیٹھے رہے جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ ان کے جیسا نفیس انسان یہی کرے تو بہتر لگتا ہے، کیونکہ وہ بالکل بھی چھچھورے نہیں تھے۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ زبیر نے چند قریبی جاننے والوں کو گھر کھانے پہ بلایا اور میرا نکاح اپنے والد سے کروا دیا۔ پہلے اس گھر میں رہتے ہوئے میں جس بندے کو صاحب جی کہہ کے پکارتی تھی اب وہ میرا شوہر بن چکا تھا، اور میں سب کی طرح ان کو آغا جی کہہ کر پکارنے کا سوچنے لگی۔ اس دن میں ان کے کمرے میں تھی، زندگی میں دوسری مرتبہ دلہن بنی تھی، لیکن دل سے خوش تھی۔ پہلے شادی تو ایسی ہوئی تھی کہ میری زندگی ہی برباد ہو گئی تھی۔ اب میں کمرے میں بیٹھی آغا جی کا انتظار کر رہی تھی۔ تمام مہمانوں کے جانے کے بعد جب وہ کمرے میں آئے تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگ گئی کہ جانے وہ کیا کہیں گے، پہلی مرتبہ مجھ سے بات کریں گے۔ لیکن قیامت اس وقت ٹوٹی جب انہوں نے کمرے میں آنے کے بعد بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ بڑے آرام سے کپڑے اٹھا کر چینج کرنے چلے گئے اور واپس آ کر ایک نظر میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اشارے سے چینج کر کے لیٹنے کا کہا تو میں کچھ پریشان سی ہو گئی کہ یہ بول کیوں نہیں رہے۔ میں نے ان سے خود بات کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن آپ نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اتنا بڑا فیصلہ کیا ہوگا اور مجھ سے شادی کی۔ میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں اور پتہ نہیں میں اس سے کیا کچھ کہہ رہی تھی، لیکن جب میں نے گردن کو مار کر دیکھا تو وہ بیڈ پر لیٹ کر سو چکا تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کیسے سو گیا، ابھی تو لیٹے تھے۔ پھر سوچا کہ دوائی کھاتے ہیں اور تھک بھی گئے ہیں شاید، اس لیے اسے نیند آ گئی۔ میں نے اٹھ کے کپڑے بدلے اور پھر میں بھی سو گئی۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھے۔ یہ جانتی تھی کہ صبح صبح فوگ کے لیے جاتے تھے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ آج بھی چلے جائیں گے۔ میں بھی اٹھ کے فریش ہوئی تھی کہ زبیر میرے کمرے میں آئے گا، اور اس نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ ابو نے آپ سے کوئی بات تو نہیں کی ہوگی؟ میں نے کہا ہاں، وہ تو مجھ سے کوئی بات کیے بغیر ہی سو گئے، بلکہ میری بات سنی بھی نہیں۔ تو زبیر نے مجھے بتایا کہ وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ کہنے لگا کہ دراصل میرے ابو سن اور بول نہیں سکتے کیونکہ وہ پیدائشی گونگے بہرے ہیں، لیکن وہ اپنی شخصیت کو اس طرح سے بنا چکے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ حیران ہو کر زبیر کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں مجھے یہ سب آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا، لیکن میں تو یہی سمجھتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ اب 3 مہینے سے اس گھر میں رہ رہی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ بول یا سن نہیں سکتے تو کیا ہوا، میرا ساتھ تو دے سکتے ہیں۔ اور پھر میں ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی۔ میں نے اس دن خود ہی سارا ناشتہ بنایا، اور جب آغا جی لوٹ کر واک سے گھر آئے تو ان کو ناشتے کے لیے بلایا۔ وہ بڑے خوش اور فریش نظر آ رہے تھے۔ ناشتے کے لیے انہوں نے مجھے اشارے سے کہا کہ ناشتہ بہت اچھا ہے، تو میں بہت خوش ہو گئی۔ میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے سنبھال لیا۔ زرمین اب میری بہو بھی تھی اور ویسے ہی رہی جیسی تھی۔ البتہ میں آغا جی کے ساتھ خوش تھی، لیکن دل کے کسی نہ کسی کونے میں حسرت تھی کہ وہ بولتے میری سنتے تو میرے دن بھی صحیح معنوں بدل جاتے، لیکن شاید میرا نصیب ایسا ہی تھا، مجھے ادھوری خوشیاں ملتی رہیں۔ دوستو، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔